بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلام مخالف صحافی کی سربراہی میں فرانسیسی فاکس نیوز سب سے آگے۔ سعودی شاہ سلمان کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے بات چیت۔ افغان امن معاہدے میں پاکستان کا اہم کردار ہے، صدر جو بائیڈن۔ امریکہ کا کورونا ویکسین بنانے کی ٹیکنالوجی دنیا سے بانٹنے کا فیصلہ۔ کورونا وبا کی نئی قسم کس حد تک خطرناک ہے، ایک تحقیق۔ کینیڈین ٹریول ویلاگر روزی نے پاکستانی شہری کے ساتھ شادی کر لی۔ دنیا کی 71 سالہ مضبوط عورت نوجوانوں کے لیے مثال بن گئی۔ نمک کا زائد استعمال مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ کورونا سے باپ کی موت، بیٹی نے چتا پر چھلانگ لگا دی۔ کسان نے پڑوسی ملک کا بارڈر ہی پیچھے کر دیا۔ حد تک امیز واقعہ نے سعودی خاتون کی زندگی ہی بدل دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سی نیوز، جسے فرانس کا فاکس نیوز بھی کہا جاتا ہے، پیر کو پہلی بار فرانس میں سب سے زیادہ 24 گھنٹے دیکھے جانے والے چینل کے طور پر دیگر چینلز پر بازی لے گیا۔ ایرک زیم مور کو 2019 میں اس وقت چینل پر ملازمت دی گئی تھی جب نیوز چینل نے اپنا فارمیٹ تبدیل کرتے ہوئے اپنے پلیٹ فارم سے قدامت پسند نظریات اور تنازع کا باعث بننے والے بیانات کا پرچار کرنا شروع کیا۔ اپنے شو میں زیم مور نے اسلام پر فرانس کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا الزام عائد کیا اور حالیہ سالوں میں فرانس میں ہجرت کرنے والے ہزاروں تنہا افراد کو جرائم پیشہ قرار دیتے ہوئے ان کو بے دخل کر دینے کا مطالبہ کیا۔ 62 سالہ اسلام مخالف صحافی اور ادیب ایرک زیم مور کی ریاست کی نشریاتی انتظامیہ نے مذمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں دائیں بازو کے صدارتی امیدوار میرین لیپن کے متبادل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ فرانس فاکس نیوز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سٹار براڈ کاسٹر کی حمایت میں کھڑا ہے اور وہ انہیں آن ایئر رکھے گا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ٹیلی فوننگ پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سب سے پہلے ترک صدر نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد پیش کی۔ دونوں کے درمیان ایک ماہ کے دوران دوسری بار فون کال پر تعلقات کی بہتری کے لیے گفتگو کی گئی۔ ترک صدر کے ترجمان نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات کو زیادہ مثبت ایجنڈے کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی ولی عہد کے سخت ترین ناقد جلا وطن صحافی جمال خاشقجی 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے گئے تھے اور پھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ انہیں قونصل خانے میں ہی مار دیا گیا ہے، جس کے بعد تصدیق بھی ہو گئی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان روابط سخت ہو گئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان لڑائی کے خاتمے اور پرامن معاہدے میں پاکستان کا کردار اہم رہا ہے اور مستقبل میں بھی پاکستان کا اہم ہی کردار رہے گا۔ صدر جو بائیڈن حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر امریکی صدر نے پاکستانی نژاد امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید سمیت مختلف کمیونٹیز کے صف اول کے 20 ڈیموکریٹک رہنماؤں سے زوم پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ مسلمانوں پر پابندی کے خاتمے سمیت تمام وعدے پورے کیے ہیں اور آئندہ بھی تمام وعدے پورے کروں گا۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے امریکہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ویکسین بنانے کی ٹیکنالوجی دنیا سے بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ویکسین کی ٹیکنالوجی بانٹنے کا فیصلہ دنیا سے وبائی مرض کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اس وقت کورونا کے باعث عالمی بحران کا سامنا ہے۔ کورونا وبا کے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن دوستو خیال رہے کہ کورونا ویکسین بنانے والی انڈسٹری کی بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سال 2020 کے آخر میں برازیل میں کورونا وبا کی نئی قسم دریافت ہوئی تھی جس نے اب تک بہت تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی نئی قسم کو P1 کا نام دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں کورونا کی کسی بھی قسم سے بہت زیادہ خطرناک اور اثر انداز ثابت ہوئی ہے۔ کورونا کی نئی قسم P1 ماضی میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد میں پیدا ہونے والی مدافعت پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ قسم پرانی اقسام سے متاثر ہونے والے افراد میں پیدا ہونے والی امیونٹی کی شرح کو بھی 10 سے 46% تک کم کر سکتی ہے، جس سے لوگوں میں دوسری بار کورونا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کینیڈین ٹریول ویلاگر روزی گیبریل، جنہوں نے گزشتہ برس دورہ پاکستان کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے اب پاکستانی شہری کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ روزی گیبریل مشہور کینیڈین ٹریولر ہے جو اکیلے سفر کرتی ہے۔ ان کی ڈاکومنٹری یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر 3 لاکھ سے زائد افراد دیکھتے ہیں۔ اپنی شادی کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے روزی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاکستان آ کر شادی کر بیٹھیں گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان آؤں گی اور پیار کروں گی، نہ صرف اس ملک اور اس عوام کے ساتھ بلکہ خاص طور پر ایک فرد کے ساتھ بھی۔ میں نے ساری زندگی اس کی تلاش کی۔ گیبریل نے اپنی طرح کے ہی ایک پاکستانی ٹریول ویلاگر عدیل عامر سے شادی کی ہے۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف مجھے میرا ساتھی ملا بلکہ میں نے اپنا بہترین دوست بھی پا لیا۔ محبت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عمر کے دائرے میں نہیں سمیٹی جا سکتی، مگر اس برطانوی دادی نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت کے علاوہ کسی کام میں بھی لگن ہو تو بھی عمر اس میں آڑے نہیں آ سکتی۔ 71 سالہ خاتون کا نام میری ٹیفی ہے، جو اس عمر میں جم میں ویٹ لفٹنگ کرتی ہے اور اچھے بھلے نوجوانوں کو اس میں مات دے دیتی ہے۔ میری ٹیفی ہفتے میں 20 گھنٹے ویٹ لفٹنگ کرتی ہے اور 250 پاؤنڈ یعنی 113 کلو گرام وزن اٹھا سکتی ہے۔ میری ٹیفی کوئی نو عمری سے ہی ویٹ لفٹنگ نہیں کر رہی، بلکہ اس نے یہ کام محض 12 سال قبل شروع کیا تھا اور اب ویٹ لفٹنگ میں ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے۔ 58 سال کی عمر میں وہ موٹاپا کم کرنے کے لیے جم گئی تھی۔ اس نے 25 کلو گرام وزن کم کیا اور پھر اسے جم کا ایسا چسکا لگا کہ اس نے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی۔ میری ٹیفی نے اس عمر میں ویٹ لفٹنگ شروع کر کے کئی ورلڈ ریکارڈ بھی توڑ ڈالے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی کہ ویٹ لفٹنگ نہ کر سکوں۔ میں زندگی میں کبھی اتنی فٹ نہ تھی جتنی ویٹ لفٹنگ شروع کرنے کے بعد ہوئی ہوں۔ اب میں 71 سال کی ہوں، مگر میں خود کو اس سے زیادہ فٹ اور بہتر محسوس کرتی ہوں جتنی 40 سال کی عمر میں کرتی تھی۔ طبی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ نمک کا زائد استعمال جسم کے امنیاتی خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جسمانی سوزش کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نمک کی زیادتی بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے۔ چند برس قبل خون میں سوڈیم کی زیادتی سے ایک قسم کے امنیاتی خلیات مونوسائٹس کا بگاڑ بھی دیکھا گیا تھا۔ اب ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ نمک کا غیر معمولی استعمال امنیاتی خلیات میں مائٹوکونڈریائی سرگرمیوں کو کمزور کرتا ہے۔ مائٹوکونڈریا ہر خلیے میں پایا جاتا ہے اور انہیں خلیاتی بجلی گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح امنیاتی خلیات توانائی سے محروم ہو جاتے ہیں، جس سے بدن کے امراض سے لڑنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس ضمن میں رضاکاروں کو ایک پیزا کھلایا گیا جس میں اوسط 10 گرام نمک موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے خون کے نمونے بھی لیے گئے تھے۔ تمام افراد کے خون کے نمونوں میں دیکھا گیا کہ مائٹوکونڈریا سرگرمی سست پڑ چکی تھی، تاہم 8 گھنٹے بعد یہ کیفیت نارمل ہو گئی اور مائٹوکونڈریائی سرگرمی بہتر ہو گئی۔ لیکن یاد رہے دوستوں کہ نمک کا مسلسل استعمال اس عمل کو قدرے دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے اور یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
دنیا بھر میں کورونا کے کئی افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بھارت میں اب ایک اور دل سوز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں کورونا سے باپ کی موت پر دل برداشتہ اس کی بیٹی نے آگ پر چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ راجستھان میں پیش آیا ہے، جہاں کورونا وبا سے مرنے والے دامودر داس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں کہ اس کی 34 سالہ بیٹی چندرا کالا نے باپ کی جلتی چتا پر چھلانگ لگا دی۔ والد کی عمر 73 برس بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق وہاں موجود اہلکاروں نے لڑکی کو فوری طور پر باہر نکالا، تاہم اس دوران آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ لڑکی کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز کا بتانا تھا کہ لڑکی کا 70% جسم متاثر ہو چکا تھا۔ دنیا میں بارڈر کے چند فٹ ادھر ادھر ہونے پر خوفناک لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں، مگر آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ گزشتہ دنوں بیلجیم کے ایک کسان نے غلطی سے فرانس کا بارڈر ہی 7.5 فٹ دھکیل کر پرے کر دیا۔ فرانس اور بیلجیم کے بارڈر پر نشاندہی کے لیے پتھر لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک پتھر بیلجیم کے ایک سرحدی گاؤں اور ایک فرانسیسی قصبے کے درمیان لگا ہوا تھا۔ یہ پتھر بیلجیم کے اس کسان کے ٹریکٹر کے راستے میں آتا تھا، چنانچہ اس نے اس پتھر کو اکھاڑ کر 7.5 فٹ فرانس کی سرزمین کے اندر نصب کر دیا۔ گویا سرحد وہاں سے فرانس کی طرف مڑ گئی اور فرانس کا رقبہ کم ہو گیا۔ یہ تاریخی پتھر 1891 سے اس جگہ پر نصب تھا، جو لا علمی میں کسان نے اکھاڑ کر دوسری جگہ گاڑ دیا۔ واضح رہے دوستوں کہ فرانس اور بیلجیم کا بارڈر 390 میل طویل ہے، جس کا تعین کوڈ تریجک نامی معاہدے کے تحت 1820 میں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ واٹرلو میں نپولین کی شکست کے بعد 5 سال بعد طے پایا تھا۔ سڑک کنارے سبزی بیچنے والی خاتون کے ساتھ ایک شہری کے توہین امیز برتاؤ نے اس محنت کش کی زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ ایک سبزی فروش خاتون ضیاء سے ایک شہری کے توہین امیز سلوک کی ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہونے کی دیر تھی کہ ملک کے طول و عرض سے عوام کا غم و غصہ جلد ہی ایوان اقتدار تک جا پہنچا، اور ڈپٹی گورنر شہزادہ احمد بن فہد بن سلمان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ خاتون سے ملاقات کر کے انہیں حکومت کی طرف سے ایک دکان الاٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکے۔ شہزادہ احمد بن فہد نے کہا کہ کسی شخص کو سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کا مذاق اڑانے اور بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ خاتون اپنی دکان پر پہلی مرتبہ آئیں تو گاہکوں کی طرف سے والہانہ استقبال پر حیران رہ گئی۔ مارکیٹ گاہکوں سے بھری ہوئی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ ایک مقامی تاجر نے ضیاء کو ان کی دکان کے لیے سبزیاں اور فروٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کا کاروبار مزید پھل پھول سکے۔ خاتون ضیاء نے بتایا کہ جس شخص نے ان کی ویڈیو بنائی تھی وہ اکثر کالونی میں اس کے ٹھیلے پر آتا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کے قریب آنے پر حیران تھی۔ ضیاء نے کہا کہ میری ویڈیو بنانے والے شخص کو جب پولیس نے طلب کیا تو یہ میرے لیے پریشانی کی بات تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میرے ٹھیلے کی وجہ سے مجھے بھی بلایا جائے گا اور میں ویڈیو سامنے آنے کے بعد عام لوگوں کے لیے گفتگو کا موضوع بن جاؤں گی۔ ادھر سبزی فروش خاتون کی غریبی کی ویڈیو بنا کر اس کی غربت کا مذاق اڑانے والے شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔